جڑے برا باہر ہے اندر آ رہے اس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا سپارہ ہے جی سورہ نساء۔ اس کی آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 152 تک پھر وہی یہودیوں کی سازشیں اور ان کی بیہودہ باتیں جو وہ دین اسلام کے ساتھ مذاق کے طور پر کرتے تھے یا اعتراض کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور یہ باتیں اس طرح کی کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک۔ کہتے ہیں کہ اے محمد ہمارے سامنے جاؤ آسمانوں پر اور وہاں سے کتاب لے کے آؤ۔ اور یہ کیا ہوا کہ آپ تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت دو دو آیتیں ہمیں سناتے ہیں، کبھی کبھی ایک ہی بار کتاب پوری لے کے آئیں اور ہمیں دکھائیں یہ کتاب ہے تو پھر ہم مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس سے بھی بڑی بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ انہی یہودیوں نے انہیں کہا تھا کہ آرنا اللہ جہرتن فاخذتہم الصاعقہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم سے اس طرح باتیں نہ کرو کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس یہ کتاب ہے، ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے ہمارے، نعوذ باللہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کے بٹھاؤ پھر ہم بات مانیں گے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور یہ ساری ان کی شرارتیں اور خلاف ورزیاں اللہ نے بیان کی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ وہ بار بار اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا کرتے تھے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے۔ اور اس کے اندر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرتے تھے یہی یہودی، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کہ یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا کہ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے، یہ بغیر نکاح کے پیدا ہوئے، اور یہ ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا انہوں نے۔ ان یہودیوں نے اتنی بڑی اتنی گستاخی کی بات انہوں نے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کو اور آپ کو اور صحابہ کو معاف نہیں کرتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کب معاف کیا ہے؟ مریم علیہ السلام ان کو کب انہوں نے معاف کیا ہے؟ ان پر بھی انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا تھا، ہیں جی یہ بہت بڑی دلیل ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے ان کو قتل کیا ہے، یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، اللہ نے اس بات کو ان کے لیے مشابہ کر دیا تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما،
انہوں نے پھانسی نہیں دی نہ اس کو قتل کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آئیں گے قرب قیامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہاں پر حکومت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سور کا خاتمہ کر دیں گے اور دین محمد کو دنیا کے اوپر غالب کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر اپنی جسم اور روح کے ساتھ، اور وہ قرب قیامت تشریف لانے والے ہیں۔ جب وہ آئیں گے اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے نا دمشق کے اندر مسجد کے مینارے کے اوپر، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور جب یہ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ یورپ والے جتنے بھی عیسائی ہیں تو یہ لا یؤمنن بہ، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ساری عیسائیت مسلمان ہو جائے گی اور ایمان لے آئیں گے قبل موت ہی، ان کی موت آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ ساری باتیں بیان کر کے یہود و نصارہ کے یہ اعتراضات اور یہ باتیں، اور فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ یہودی جو کہتے ہیں کہنے دو ان کو، آپ کو آپ کے دل میں یہ یقین اور تسلی ہونی چاہیے کہ آپ ہماری طرف سے پیغمبر ہیں، آپ کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اپنی نبوت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں، عیسیٰ اور ایوب، اور یہ ہارون اور سلیمان اور یونس اور داود اور سلیمان، یہ سب پیغمبر، ان کو ہم نے کتابیں بھی دی ہیں، صحائف بھی دیے ہیں۔ آپ بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، آپ کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہ پیغمبر تھے جن سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا تھا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ان نصارہ عیسائیوں کو خطاب کرتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اے عیسائیوں تم بھی دین کے اندر غلو کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور مریم کو بھی الہ مانتے ہو، عیسیٰ کو بھی الہ مانتے ہو اور اللہ کو بھی الہ مانتے ہو۔ یہ تم دین کے اندر غلو اور بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو۔ عیسائیوں کے نزدیک یہی ہے کہ مریم اللہ بھی ہے، اللہ ہے، مریم بھی خدا ہے اور عیسیٰ بھی خدا ہے۔ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی۔ اللہ نے ان کے اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاث انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ تین خدا نہ مانو، خدا صرف ایک ہی ہے، رب تعالیٰ ایک ہی ہے، تین نہیں ہے۔ اس بات سے باز آ جاؤ تم لوگ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرما دی کہ اللہ ایک ہی ہے، تین نہیں ہے۔ اس سورہ نساء کے آخری رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ پھر کچھ احکامات ہیں وراثت کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں پھر بیان کیا ہے۔ آگے بھائی سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، جس دسترخوان کے اوپر کھانے لگائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر دسترخوان کا تذکرہ موجود ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کے اللہ سے دسترخوان مانگا تھا، اور یہ مدنی صورت ہے۔ تو اس کے اندر بھی پہلے شروع میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اوفو بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اپنے عہد و پیمان کو آپ پورا کیا کرو، اپنے عہد و پیمان کو جو اللہ کے ساتھ ہے پورا کیا کرو، جو رسول کے ساتھ ہے پورا کیا کرو، اور یہ عبادت کے معاملات جتنے بھی ہیں شریعت کے، ان کے اوپر چلو، یہی تمہارا عہد و پیمان ہے، اللہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، کچھ حلال و حرام کے حوالے سے احکامات بتائے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے بہیمۃ الانعام،
جو چوپائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ چوپائے یہ چرند اور پرند جو سبزی کھانے والے ہیں، جو گھاس چرنے والے ہیں، یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اور اس کی تشریح حدیث کے اندر ایسے آئی ہے کہ جن کے کچلی والے دانت نہیں ہوں، جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا، جن دانتوں سے جانور گوشت کھاتے ہیں، وہ کچلی والے دانت جن کے نہ ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کل ذی اناب، یہ جن کے کچلی والے دانت نہ ہوں، گھاس چرنے والے جانور، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اسی طرح جو ذی مخلب، وہ پرندے ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اور انہی سے وہ شکار کرتے ہیں، عقاب وغیرہ، کوے وغیرہ، تو ان کو بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک یہی حلال و حرام کے حوالے سے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی فرمائی تیسری آیت کے اندر، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، دیکھو تمہارے لیے ان کے علاوہ یہ چیزیں بھی حرام ہے، مردہ جانور یہ تم نہیں کھا سکتے، حرام ہے تمہارے لیے۔ زندہ تھا تو حلال تھا، لیکن ذبح نہیں ہو سکا، وہ مر گیا ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور خون یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، آپ خون کو نہیں پی سکتے۔ اور اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہو، حرام ہے۔ اور وما اہل لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور ان حرام کی ایک چند صورتیں اللہ نے بیان کی، والمنخنقہ، جو گلا گھٹنے سے مر جائے حرام ہے، والموقوذہ، چوٹ لگنے سے مر جائے حرام ہے، والمتردیہ، اوپر سے گر کے مر گیا حرام ہے، والنطیحہ، کسی نے سینگ مار کے اس کو مار دیا حرام ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کسی کو جانور کو، بکری کو، بھیڑ کو درندے نے پکڑ لیا، اگر وہ زندہ ہے ذبح کر لو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مر گئی تو پھر وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا وما ذبح علی النصب، یہ تمہارے لیے وہ بھی حرام ہے جو آستانوں کے اوپر چیزیں بانٹی جاتی ہیں، علی النصب، آستانوں پر چیزیں بانٹی جاتی ہیں۔ آستانے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر غیر اللہ کی آستانے، یہ بڑے بڑے پیروں کے آستانے ہیں، فقیروں کے آستانے ہیں، قبریں ہیں، مزار ہیں، یہاں پر یہ دیگیں بانٹی جاتی ہیں جی، یہاں پر بکرے چھترے ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کے نام پر کہ یہ خردہ ہے جی، یہ پیروں کا خردہ ہے، یہ فلانے کا خردہ ہے، یہ فلانے کے نام کی 11ویں ہے، یہ فلانے کی نظر نیاز ہے۔ اللہ کہتے ہیں بالکل کلی طور پر تم پر حرام ہے جو چیز ان قبروں مزاروں پر تقسیم کی جاتی ہے، جو ان تھانوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر تقسیم ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح پیچھے سور اور خنزیر حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ لاٹریاں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہیں۔ یہ فالے نکالنا، لاٹری، میری لاٹری نکلی ہے جی، یہ لاٹریاں بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے ہیں جی، پیسے ڈال کے جمع کرتے اور ایک بڑا جانور لیتے، اور پھر جناب جن جن لوگوں نے پیسے ڈالے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک فال نکالتے، قرعہ نکالتے، جس کے نام وہ قرعہ نکل آتا وہ جانور لے کے چلا جاتا، باقی بیچارے منہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے۔ اس وقت یہ لاٹری تھی، قرآن اندازی۔ تو آج کی بھی لاٹریاں مختلف قسم کی ہیں، تو یہ بھی اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے یہ بھی تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین اسلام کی نعمت کو ہم نے تمہارے اوپر مکمل کیا ہے، اور اسی دین اسلام کے ساتھ ہم تمہارے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کسی نبی پر مکمل نہیں ہوا. دین چلتا آیا ہے، بڑھتا آیا ہے اور اس میں ترقی ہوتی گئی ہے اور یہ آ کر مکمل ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. اور اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمام کی ہے، مکمل فرمائی ہے. اور یہ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. یہودی کہا کرتے تھے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کیا ہے. اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ دین اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کیا ہے. یہ آیت اگر ہمیں مل جاتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو دین اسلام اللہ نے مکمل فرمایا ہے. اور یہ آیت کریمہ 10 ہجری کو عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر اتاری گئی تھی. اور اس کے بعد اس کی آگے آیت نمبر 6 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر آپ کو اور مجھے سب کو خطاب کیا. اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہاں پر طہارت بدنی کے احکامات کو بیان کیا ہے. اس سورت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر طہارت بدنی، اسلامی وہ واحد دین ہے جو آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک کرنا چاہتا ہے، باطنی طور پر بھی آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. ایسی طہارت آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. ایمان والو، جب آپ نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو، اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنی ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اور یہ وضو کے احکامات قاری صاحب بیان کر رہے ہیں عصر کے درس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، دیکھو غسل کا بھی حکم دیا رب نے اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. فرمایا جب بھی آپ لوگ حالت جنابت میں ہو، جنبی حالت میں، تمہارے اوپر غسل کو فرض کر دیا ہے. اور پھر ایک تخفیف بھی ساتھ بیان کی. فرمایا اگر آپ ایسی جگہ میں ہیں کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا، پانی آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ غسل کے بھی مجبور ہیں، وضو کے لیے مجبور ہیں، تو پھر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ملتا نہ ملے، آپ مٹی سے تیمم کر لیا کرو، مٹی سے تیمم کر لیا کرو. اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، اس کی کتنی شفقت ہے اس امت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. ورنہ پہلے لوگوں کو تو یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ کپڑے کے جس کونے پر پیشاب لگ جائے دھونا نہیں ہے، اس کو کاٹ دو وہاں سے، ان کو کاٹنے کا حکم تھا. اور یہاں پر آپ کو پانی نہیں ملتا، آپ تیمم کر لو. اچھا بھائی، تیمم کا طریقہ بھی سن لیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. طریقہ تیمم کا کیا ہے؟ یہ آپ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، ایک ضرب مٹی پہ ماریں، پھر ان پر پھونک ماریں، پھونک مار کے پھر ان کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیں اور پھر دائیں ہاتھ کو ملیں، پھر بائیں ہاتھ کو ملیں. بس یہ ہے تیمم کا طریقہ. ٹھیک ہے جی، اتنا مختصر اور اتنا سادہ ہے. پانی آپ کو نہیں ملتا، آپ تیمم کر لیں پاک مٹی کے ساتھ. لیکن کئی روٹ کے سرانے تے ہی مار کے اندر ہیں جی، سنے ہو سی تساں بھی رضائی تے مار کے تیمم کر کے دا یا کندھا نال مار کے تیمم کر کے دا. یہ تیمم کا طریقہ نہیں ہے. پاک مٹی کے اوپر آپ ایک ضرب ماریں بس، پھر اس کو چہرے پر اور دائیں پر پھر بائیں پر مار دیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایفائے عہد کا پھر حکم دیا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو اپنی گواہی کے اوپر قائم رہو اور سچی اور سچی گواہی دیا کرو. اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں چاہیے کہ انصاف کیا کرو آپس میں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، انصاف کیا کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک
حکم ہمیں سنایا ہے کہ ان کو بھی بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو 12 سردار تھے، انہیں بھی اللہ نے یہی بات کی تھی، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ تب رہوں گا، میری مدد تمہارے ساتھ تب رہے گی جب آپ نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے، نبیوں پر۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت ہم چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودیاں ہم چاہتے ہیں، تو اللہ کا وہی قانون ہمارے لیے بھی ہے، اگر آپ نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت آئے گی، برکت بھی آئے گی، بخشش بھی آئے گی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی نہ رحمت آئے گی، نہ برکت آئے گی، نہ بخشش آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کی آگے آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک پھر جناب ان کی یہودیوں کی پھر بدعہدیاں اور مشرکین کی، نصارہ کی پھر بدعہدیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ ہماری کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے اور نبیوں پر الزام لگایا کرتے تھے، ان کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، تو ان کے سبب ہم نے ان پر لعنت فرما دی۔ اور ایمان والو پھر آپ سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے لیے ہم نے ایمان والو اتنی عالی شان کتاب اتاری ہے تمہارے لیے، اور نور جو سراسر نور اور روشنی ہے، اس کو پڑھا کرو، اس کو سنا کرو، اس کو سمجھا کرو، اس میں تمہاری زندگی کے گزارنے کے اللہ نے اسلوب بیان کیے جو سراسر ہدایت اور روشنی ہے۔ اور اہل کتاب سے بھی فرمایا اہل کتاب تمہارے پاس بھی ہمارے رسول پہلے بھی آئے تھے، اور یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا، نہ لایا ایمان۔ اور آگے پھر آیت نمبر 21 کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، میدان تی کے اندر تھے، مصر کے میدانوں میں، تو وہاں پر جب یہ دریا پار کر کے کافی عرصہ ویلے بہ کے کھاندے رہے نا منسلوا، بادلوں کے سائے کے نیچے، ٹھنڈے سائے کے نیچے بیٹھ کر، پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے کہو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے موسیٰ انہیں کہو کہ اپنے باپ دادے کی زمین میں داخل ہو جائیں۔ ان کے باپ دادے کی زمین یہی فلسطین کا علاقہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن، ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ، اسماعیل اور اسحاق کا علاقہ تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ باپ دادے کی زمین میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، وہاں پر اب محنت کرو، کھاؤ پیو، مزمانی تو ترے دیڑے جان ہوندی ہے نا، اللہ نے کچھ دن کچھ عرصہ مہمانی کی ان کی، اب کہا کچھ محنت کر کے کھاؤ جاؤ اس زمین کے اندر جو پاکیزہ مقدس علاقہ ہے۔ تو کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ موسیٰ اتنے بڑے زبردست لوگ رہندے، بڑے تکڑے پہلوان لوگ رہندے اتنے، اساں جل کے تھے مار کھانا ہے جی، ہم نہیں جاتے، اے موسیٰ ہم نہیں جاتے۔ اچھا اللہ نے کہا جہاد کرو، لڑائی کرو، ان کو نکالو اپنے علاقے سے، کہتے ہیں جی نہیں لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اسی تے بہنے جدوں نکل سن آپے ہی خود ہی نکل جائیں گے ہمیں دیکھ کر، تسی اتنے دیو دے پترو ہیں جی کہ آپ ہی تمہیں دیکھ کر وہ تم سے بھاگ جائیں گے، اچھا خود ہی چلے جائیں گے، پھر ہم خود ہی داخل ہو جائیں گے۔ جہاد کا حکم نہ مانا انہوں نے، لڑائی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھی اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو، لیکن پھر انہوں نے وہی بات کی یا موسیٰ انا ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ظالم منسلوا بھی کھا گئے ہیں جی، وہ چٹانوں سے موجوں کے ذریعے پانی نکلتا ہوا وہ بھی پیتے رہے، اللہ رسول کی پھر نافرمانی، تو کیا کہتے ہیں ہاں اے موسیٰ فاذهب تو جا، تیرا رب جائے، تسی دوئے جلی تے جناب اتھے کھولو، لڑائی کرو ہیں، تو تسی جدو غالب آ گئے فتح پا گئے ہو، پھر اسی بھی داخل ہو رہے سامتے، تو جا اور تیرا رب جائے اور لڑائی کرے، ہم نہیں جاتے۔ اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہے، یہ موسیٰ کے ساتھی ہے، یہ بنی اسرائیلی ہیں، یہ ہے یہودیوں کا حال،
اتنے بزدل ترین لوگ، اتنی بزدل قوم ہے یہ کہتے ہیں تو جا اور تیرا رب جائے لڑے، ہم تو نہیں ان سے لڑیں گے، آج ہمارا مقابلہ کریں گے، ہم ان سے خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بزدل ترین قوم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جب میدان بدر کے اندر اپنے صحابہ کو صفیں بنائی، مقداد بن اسود، سعد بن معاذ، یہ بڑے بڑے انصار کے لیڈر، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم مت کھائیے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں برکے گماد تک سمندروں کے اندر لے جائیں گے، ہم سمندروں کے اندر بھی کود جائیں گے آپ کے ایک آنکھ کے اشارے پر۔ یہ ہے محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف تو وہ ہے جو کہتے ہیں تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو، دوئے لڑو، غالب آئے ہو تیسی داخل ہو رہے سے۔ یہ ہیں یہود و نصارہ، اور یہ ہیں آج کے یہ امریکی اور یہ جتنے بھی یورپین، ان سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سب کچھ ہوتا ہوئے بھی اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے، اللہ نے پھر وہ زمین فرمایا ہم نے ان کے اوپر فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اے موسیٰ اب غمگین نہیں ہونا، 40 سال تک میں ان کو اس زمین میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یہ ہم نے ان پر حرام کر دی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ پھر یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ ہاں یہ 40 سال تک اسی میدان میں گھومتے رہے پاگلوں کی طرح، ادھر سے ادھر جاتے، پھر بھول جاتے، پھر بھول کے ادھر جاتے، پھر ادھر سے ادھر آتے، پھر اس کونے سے ادھر جاتے، اسی میدان میں 40 سال یہ سرگرداں پاگل ہو کے پھرتے رہے، اس نتیجے میں کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، جہاد میں جانے سے انکار کیا، لڑنے سے انکار کیا تھا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک، ہاں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، قابیل اور حابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، ایک اس کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے، قربانی دی، دونوں نے قربانی دی اللہ کے راستے میں، تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل کی ہو گئی، اس کے حسد کے اندر آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو جو آج کل لبرل لوگ کہتے ہیں نا یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں جی، قربانی کا یہ کیا مقصد ہے جی، جانوروں کو اتنی جناب تعداد میں خواہ مخواہ ذبح کرتے ہیں، یہ قربانی کی تاریخ ہے، گویا کہ قربانی آج کی ہی نہیں ہے، یہ قربانی کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے جو آج ہم قربانیاں کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ یہ قربانی حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ قبول کرتا ہے اس آدمی کی قربانی، متقین جس کے دل میں تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قربانیاں، اعمال، روزے، صدقے، خیراتیں تقوی کی وجہ بنیاد پر قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو جب بھی آپ عبادت کرو، تلاوت کرو، صدقہ دو، خیرات دو، نماز پڑھو، تو آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کی رضا اور اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جب وہ قتل کر بیٹھا اپنے بھائی کو، یہ زمین پر پہلی موت تھی، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں آج اس بھائی کو قتل تو کر لیا، اس کی لاش کو کہاں لے جاؤں، سوچنے بیٹھ گیا۔ تو فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، معلوم ہوتا ہے کوہ بھی بہت پرانی مخلوق ہے، یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے کوہ۔ تو کوے کو بھیجا، تو اس کوے نے آ کر اس کے سامنے زمین کو قریدا، اس کے اندر اس کے لیے اشارہ تھا کہ زمین کو قریدو۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کوے کی صورت میں شیطان تھا، کیونکہ شیطان نے اس سے قتل کروایا۔ اب شیطان نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کو لاش چھپانے کا طریقہ بتایا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ آگے آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 40 تک
پھر اللہ تعالیٰ نے ان فسادی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو زمین کے اندر ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ دیکھو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اے لوگو آپ یہ جرم نہ کرنا جس طرح آدم کے بیٹوں نے کیا ہے۔ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دینا، معاف کرنا، ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے۔ اور جو لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کا دین ہے، اسلام نے تو کہا ہے ایک آدمی کو معاف کرنا ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے، ایک آدمی کا خون بہا دینا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا احکامات بھی بیان کیے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں جی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو ڈاکہ مارتے ہیں نا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا کرو مخالف سمت سے۔ ڈاکوؤں کی یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، دایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو بایاں پاؤں کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو دایاں پاؤں کاٹو مخالف سمت سے۔ تو یہ جو بھی فساد کرے گا یہ اس کی سزا ہوگی۔ اور یہ آیت کریمہ ان ڈاکوؤں کے بارے میں اتاری گئی تھی جو مدینہ کے اندر آئے تھے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے کہا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں۔ آپ نے فرمایا اونٹوں کی چراگاہ میں چلے جاؤ، وہاں پر ان کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، اس بیماری کا علاج یہی ہے۔ تو یہ ادھر چلے گئے، اونٹوں کا وہ دودھ اور پیشاب انہوں نے پیا، ٹھیک ہو گئے۔ اونٹ تھے بیت المال کے، مسلمانوں کے اونٹ تھے، تو انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد وہ ہانک کر لے گئے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد انہیں یہ سزا دی گئی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا پھر بیان کی ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ڈاکوؤں کی تو یہ سزا تھی کہ ان کے مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹو اور پھر ان کو سولی پہ چڑھا دو، اور چور کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کلائی سے کاٹ دو ان کے ہاتھ۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے اس ملک کے حکمرانوں سے، اگر اس ملک کے اندر باقی چلو کہتے ہیں جی مولویوں میں اختلاف ہے، چلو جی فرقوں کا اختلاف ہے، یہاں پر تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے نزدیک چوری کی سزا یہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، ہاتھوں کو کاٹ دو۔ تو آج کرو، اس کو تو نافذ کر دو، پورے ملک سے چوری ختم ہو جائے گی۔ ایک دو چوروں کے ہاتھ کٹیں گے، ملک سے انشاءاللہ چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد جب آپ نافذ کرتے ہو تو 40 دن بارش برسنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس ملک پر جہاں پر اللہ کی حد قائم کی جاتی ہے، امن کے لیے، فساد کے خاتمے کے لیے۔ اور مدینہ میں ایک عورت نے چوری کر لی تھی، تو بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بڑے قبیلے کی عورت تھی۔ نبی کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگوں نے کہا جی کوئی سفارش تلاش کرو جو پیغمبر کے پاس جا کر بتائے کہ یہ بڑی قبیلے کی عورت ہے، ناک کٹ جائے گی، بڑی برادری ہے اس کی۔ تو جب نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زید کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا، جس سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے، حضرت زید ان کو بیٹا بولا کرتے تھے، اس نے آ کر کہا اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں جی، سفارش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا چہرے مبارک پر رنگ متغیر ہو گیا، غصے کے آثار آئے، اور فرمایا اتشفع حد من حدود اللہ، کیا اے زید، کیا آپ لوگ اللہ کی حدوں میں سفارش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی حدوں میں رکاوٹ بننا چاہتے ہو؟ اور قسم اٹھائی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تو وہ فاطمہ ہے مخزوم قبیلے کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، آج محمد اپنی بیٹی کے ہاتھوں
کو بھی کاٹ دیتا، میں تو اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا، تم اس کی بات کر رہے ہو۔ تو گویا کہ دین کے اندر نرمی نہیں ہے، اور یہ پہلے لوگوں کا قانون تھا، بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے، اور جس کی وجہ سے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو بھی وہی ان کی مثال اللہ نے دی کہ دیکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا توریت کے مطابق فیصلے کرنا، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ان النفس بالنفس، عین بالعین، انف بالانف، اذن بالاذن، ہیں جی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، زخم کے بدلے میں زخم، برابری پر فیصلہ کیا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرو، جو کوئی معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ اور پھر آگے ایمان والوں سے پھر ہمیں آپ کو خطاب کیا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ کچھ صحابہ کی دوستیاں تھیں ایمان لانے کے بعد بھی یہود و نصارہ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں کہ اے ایمان والو اب ان سے دوستیاں ختم کر دو، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی کسی بھی صورت میں دوست نہیں ہو سکتے، بھلے یہ کتنی آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں، کتنے آپ کو تعاون کریں، کتنی آپ کو جناب امداد کریں، کروڑوں ڈالر لاکھوں کیوں نہ دیں، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سازش ہوا کرتی ہے، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 66 اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں ان کافروں سے کیوں دوستیاں کرتے ہو؟ تمہارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول دوست کافی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے دوست ہیں، ان یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن تمہارے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو آپ دوست بناؤ۔ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ نمازی یہ تمہارے دوست ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، یہ دوستیاں آپس میں ہونی چاہیے۔ یہود و نصارہ ان کی دوستیاں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے دشمن، دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب آپ نماز کے لیے اذان دیتے ہو اس کا بھی یہ لوگ ظالم لوگ، اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ تبلیغ کو جاری رکھیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی منصوبوں کو چھوڑیں، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، آپ دین اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھو بس۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تبلیغ میں سستی کی، تبلیغ میں آپ نے اے نبی سستی کی تو فما بلغت رسالہ، تو نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے، آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا، ان دشمنوں سے آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس سے پہلے نبی کے دروازے پر پہرے دار ہوا کرتے تھے، دشمنوں کی خوف کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ کے نبی کو رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور جب یہ آیت اتاری گئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے پہرے داروں کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، اور کیونکہ اب اللہ کا ذمہ آ چکا تھا بس۔ اور آگے جا کر میرے بھائیوں آخر میں پھر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے کوئی بھی، یہ پہلے سے اللہ کا قانون اور قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، عبادت میں، صدقے میں، دعا میں، نظر میں، نیاز میں، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرے گا، اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں سجدہ ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، قبروں پہ بھی سجدے ہو رہے ہیں، دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان سے بھی جا کر بیٹے مانگ رہے ہیں، قبروں والوں سے بھی مانگ، یہاں بھی اللہ کے نام پہ صدقہ دیا جا رہا ہے، قبروں مزاروں پہ بھی جا کے ان کے نام کی نظریں اور منتیں چڑھائی جا رہی ہیں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا جو ایسا کام کرے گا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرنا، برائی کو دیکھو تو برائی کو منع کرنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، اور برائی سے منع کرنا۔ پہلے لوگوں نے یہ کام ترک کیا، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد اور عیسیٰ بن مریم نبیوں کی زبان سے لعنت فرمائی، کیونکہ وہ لوگوں میں برائی دیکھ کر اس کو روکا نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، آپ کو چاہیے جہاں پر بھی برائی دیکھو، اپنے گھر میں، برادری میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں کوئی گناہ دیکھو، آپ کی ذمہ داری اس کو منع کر دیں۔ اس امت کی خوبی یہی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تو جس طرح ان لوگوں پہ لعنت ہوئی، اس طرح اس امت کے لوگوں پر بھی لعنت ہوگی جو برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی لعنت۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارا 6واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔